وہ الہام جو خدا نے اس بندے پر یعنی مجھ پر نازل فرمایا، اس میں اس بندے کی نسبت نبی، رسول اور مرسل کے لفظ کثرت کے ساتھ موجود ہیں، مگر وہ حقیقی معنوں پر معمول نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی نیا یا پرانا نبی حضور کے بعد حقیقی معنی میں تو نہیں آ سکتا، مگر مجازی طور پر نبی اور رسول آ سکتا ہے، اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے نبی اور رسول کا لقب عطا کر دے۔ اب دروازہ ذرا کھول دیا، زیادہ کھول دیا۔ اس نے پھر اپنی کتاب ایک لیکچر دیا قادیان میں 17 اگست 1899۔ اس نے پھر اسی بات کو بڑھایا کہ مجھے 20 سال سے، کیا مرزا غلام نے 20 سال سے مجھے مسلسل اللہ پاک نبی اور رسول کہہ کے یاد فرما رہا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پکے پہ لت رکھنا، اب پکے پہ چل رہا ہے، کچے سے پکے پہ آ رہا ہے۔ 20 سال سے مجھے نبی اور رسول کہہ کے یاد کیا جا رہا ہے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک فیلر چھوڑتا، اشتہار چھاپتا، فیلر چھوڑتا، کتاب چھاپتا، اعلان کرتا، دیکھتا لوگوں کا رد عمل کیا ہے۔ اگر سخت رد عمل ہوتا تو اگلی کتاب میں اس کی تردید چھاپ دیتا، اگلے اشتہار میں اس کی تردید چھاپ دیتا کہ میں نے یہ نہیں کہا بلکہ اس معنی میں کہا ہے۔ دونوں پہلے تاکہ آگے جب قدم اٹھانے کا وقت آئے تو مخالف ملے تو اس کو تردید والی کتاب دکھا دی، اور موافق ملے تو اس کو دعوے والی کتاب دکھا دی۔ تو دعوے کے حوالے الگ ہیں، تردیدوں کے حوالے الگ ہیں۔ اتنا مکار اور بے ایمان شخص تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ مسلمہ کذاب بھی تھا مگر کھلا دعویٰ کرتا تھا، اسود بھی تھا، کھلا دعویٰ کرتا تھا۔ جس نے دعویٰ کیا کھلا کیا، اس میں شاطرانہ چال چلی۔ الغرض چلتا چلتا وہ پھر اس نے بالآخر دعویٰ کر دیا کہ لوگوں، جو مسیح عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے والے تھے بس وہ میں تھا اور میں آ چکا ہوں۔ بالآخر یہ دعویٰ کیا، اس پر ہلچل مچ گئی۔ ہلچل مچنے کے بعد اس نے پھر اس کی تعویلیں شروع کر دی۔ اب آگے چل کر اس نے اپنی کتاب 40 اس کے صفحہ 75 پر نمبر 3 کھلم کھلا دعوی نبوت کر دیا۔ اب کہتا ہے خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز بندے کو دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا، اور ان کو کہہ دے، لوگوں کو کہہ دے کہ اگر میں نے افترا کیا ہے معاذ اللہ، اگر میں رسول اور نبی نہیں ہوں تو اس جرم سے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اب اس نے دعویٰ کر دیا، اور اسی 40 کے صفحہ 7 پر مرزا غلام احمد نے آگے لکھا، اس نے کہا جس نے اپنے وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت نبی ہے۔ اب باقاعدہ نبوت اور شریعت کی طرف آ رہا ہے۔ کہتا ہے جس نے چند امر اور نہیں بیان کیے اور امت کو کوئی قانون دے دیا وہ صاحب شریعت ہے۔ اب کہتا ہے مرزا غلام احمد، پس اس تعریف کی روح سے ہمارے مخالف، کہتا ہے ہمارے مخالف ملزم ہیں، گناہگار ہیں، مجرم ہیں، چونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ وہ مجھ پر شریعت نازل ہو رہی ہے، جو وحی مجھ پہ آ رہی ہے اس میں اوامر بھی ہیں، اس میں نواہی بھی ہیں۔ پھر ایک قرآن کی آیت چرا کر اس نے لکھ دیا کہ یہ وحی مجھ پر ہوئی ہے، ایک آیت چرا دی کہ یہ مجھ پر وحی ہوئی ہے، اور کہتا ہے کہ یہ برائی نے اور اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی، اور اس پر 23 برس کی مدت گزر گئی ہے، 23 برس ہو گئے۔ کہتا یہ میری وحی میں مجھ پر امر بھی ہوتے ہیں اور مجھ پر نہیں بھی ہوتے ہیں۔ غرض اس حصہ وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں۔ جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب امت میں گزرے ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، اس وجہ سے
نبی کا نام پانے کے لیے صرف میں مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام ولی کتب ابدال اس نام کے مستحق نہ تھے، چونکہ یہ کثرت وحی اور کثرت غیر اس میں شرط ہے، وہ شرائط ان میں نہیں پائی جاتی تھی، صرف مجھ میں پائی گئی، اس لیے امت میں صرف مجھے نبی بنایا گیا معاذ اللہ۔ اور اب اس کے بعد اس نے اپنے احکام بیان کیے اور احکام نے کہا کہ دیکھو میں ایک حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا، اب شریعت دے رہا ہے، میں حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، اور وہ یہ کہ اب سے تلوار کا جہاد ختم ہو گیا ہے۔ اب سمجھ گیا نا بات، دعوی نبوت بھی کروا لیا اور منسوخی جہاد کا فتنہ بھی۔ الخطب الالہامیہ اس کی کتاب تجلیات الہیہ صفحہ 29، اس کا صفحہ 4، تحفہ گولڈیہ زمیمہ اس کا صفحہ 41، ان تمام کتابوں میں اس نے اپنے حکم شریعت کو بیان کیا۔ اس نے یہاں تک کہا کہ اللہ پاک نے صرف ایک ہی نبی کو حضور کی امت میں آنے کی خبر دی تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور وہ نبی میں ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ مگر اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود اپنی کتاب انوار خلافت صفحہ 62 میں لکھتے کہتے ہیں ہاں قیامت تک رسول آتے رہیں گے، قیامت تک رسول آتے رہیں گے۔ اور وہ بیان کرتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود، ان کا رسالہ الفضل نمبر 120 جلد 2 تاریخ 2 مئی 1931، اس میں لکھتے ہیں، اب وہ تضاد آ گیا نا، اس نے کہا تھا کہ بس میں ایک ہی نبی ہوں پوری امت میں، بیٹے نے کہا کہ قیامت تک نبی اور رسول آتے رہیں گے۔ اب مرزا بشیر الدین محمود نے وضاحت کی، اس نے کہا کہ ہاں ایک ہی نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی امت میں حقیقت میں تو ایک ہی نبی مرزا غلام احمد آ گیا، اب قیامت تک جس کو بھی نبوت اور رسالت کا درجہ ملے گا وہ مرزا غلام احمد کے واسطے اور وسیلے سے ملے گا، مرزا غلام احمد کے واسطے کے بغیر کسی کو درجہ نبوت حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا قیامت تک جتنے نبی اور رسول آئیں گے وہ مرزا غلام احمد کے واسطے سے آئیں گے، اور مرزا غلام احمد جو آیا یہ معاذ اللہ رسول پاک کے واسطے سے آیا، یہ کڑی بن گئی پوری نبوت اور رسالت کی خاتمیت کو توڑنے کی۔ اس دعوے کے بعد جب کھلی نبوت اور رسالت کا اور حقیقی نبوت کا جب دعویٰ کر لیا تو اس نے یہاں تک کہا کہ اب بہرحال جب خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کر دیا یعنی میرا نبی رسول ہونا، تو ہر وہ شخص جس تک میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہ کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب فائنل ٹچز دیکھیے مرزا بشیر احمد ریویو آف ریلیجنز اور مضامین کلمہ الفصل کی، وہ کہتا ہے کہ جو شخص محمد کو مانتا ہے معاذ اللہ اور مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر ہے بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مرزا بشیر احمد نے ریویو آف ریلیجنز میں کلمۃ الفصل کے 143 صفحے پہ لکھا، اس نے کہا کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں کافروں کا ذکر آیا ہے الذین کفروا الذین کفروا الذین کفروا، جہاں جہاں قرآن میں کفار کا ذکر آیا ہے وہ کہتے ہیں ان کفار سے مراد وہ لوگ ہیں جو احمدی مسلمانوں کے مخالف ہیں، جو احمدی مسلمان نہیں ہیں معاذ اللہ، جو مرزا غلام احمد کے پیروکار نہیں ہیں ہم سب اور ساری امت مسلمہ مشرق سے مغرب تک یہ ایک ارب کے قریب، کتنے؟ ایک ارب یا سوا ارب کے قریب پورا عالم اسلام قادیانی مذہب کے مطابق غیر مسلم ہے اور قرآن کی روح سے وہ الذین کفروا کے مصداق ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 143 پہ لکھتا ہے کہ جو مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد کے منکر ہیں قرآن ان کو لا یؤمنون کہہ کر پیش کرتا ہے، گویا لا یؤمنون سے مراد ہم ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ پھر وہ کہتا ہے مرزا غلام احمد، بس ثابت ہوا کہ ہر وہ شخص جو آپ کو مرزا بشیر احمد نے لکھا مرزا غلام احمد کو